خداوند یسوع مسیح کے قادر جلالی اور نہایت خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر احتشام صدیق ہے اور میرا تعلق گریس آف کرائسٹ پینٹیکوسٹل چرچ سے ہے، اور میری طرف سے آپ سب کو ہیپی فادرز ڈے۔ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج اس نے ایک بار پھر موقع بخشا کہ انجیل کا پیغام آپ تک لے کر آؤں، اور میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے خادم پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے، جن کی وسیلہ سے میں آج اس جگہ پر موجود ہوں، اور ان کی ساری ٹیم کے لیے خدا باپ کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے فادرز کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ فادرز ڈے ہے تو اسی تعلق سے خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ میرے ساتھ آپ خدا کے کلام میں سے نکال سکتے ہیں پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ عزیزو، خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خدا کے زندگی بخش کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیز خدا کے لوگوں، آدم سے لے کر بنی اسرائیل قوم کے ملک مصر میں جانے تک، وہاں غلامی میں 400 برس گزارنے تک، اور پھر مصر کی غلامی سے نکلنے سے بیابان میں سینا کے مقام پر جانے تک، انسان کو خدا کی طرف سے کوئی بھی ایسی شریعت یا لا جو ہے وہ اس شکل میں نہیں دیا گیا کہ لکھا ہوا اس کے پاس کچھ ہو۔ عزیزو، خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جب تقریباً مصر سے نکلے ہوئے 3 مہینے گزر گئے تو خدا نے اپنے بندہ مقدس موسیٰ سے بات کرنے کے لیے اسے کوہ سینا پر بلایا۔ عزیزو، وہاں خدا نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے کچھ قوانین جو ہیں وہ مقدس موسیٰ کو دیے، جنہیں 10 احکام کہا جاتا ہے۔ یہ 10 احکام جو ہیں یہ ان سنہری اصولوں کی مانند ہیں جن پر انسان چل کر خدا کے ساتھ وفادار رہ سکتا ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر سکتا ہے۔ عزیزو، خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مقدس موسیٰ کے ذریعہ سے جب 10 احکام دیے تو وہ پتھر کی 2 لوحوں پر لکھے ہوئے تھے۔ پہلے 4 احکام جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ خدا سے ہے۔ پہلے 4 احکام جب خدا انسان کو دیتا ہے تو وہ ایکچولی انسان کو ایک کرائٹیریا بتاتا ہے کہ کیسے انسان خدا سے محبت کرے، یا خدا کی کیا ڈیمانڈ ہے، خدا کا کیا تقاضا ہے کہ وہ کیسے انسان جو ہے خدا سے محبت کرے، خدا کی پیروی کرے۔ عزیزو، خدا نے ایک باؤنڈری لائن کھینچی، اور یہ 4 احکام جو ہیں یہ خدا کے ساتھ محبت اور رفاقت رکھنے کے رہنما اصول ہیں۔ جب انسان کوئی بھی ان اصولوں سے، ان احکامات سے باہر نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے پورے طور پر محبت نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے اپنے زندہ خدا کی پوری طرح سے عزت نہیں کر رہا۔
خدا چونکہ ہمارا آسمانی باپ ہے تو خدا نے بطور باپ انسان کو 4 احکام ایسے دیے جن کے اندر رہ کر انسان جو ہے وہ خدا کی عزت کرے۔ اسی طرح جب خدا نے اگلے 6 احکام دیے جن کا تعلق جو ہے وہ انسان کا انسانوں کے ساتھ ہے، خدا نے یہ 6 احکام جو ہیں وہ دیے کہ انسان کیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرے تاکہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے۔ عزیز خدا کے لوگوں، جو حوالہ آپ سب کے سامنے تلاوت کیا گیا، یعنی 5واں حکم جو آپ سب کے سامنے تلاوت کیا گیا، جب خدا نے اخلاقی اقدار جو ہیں انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے برتاؤ کے تعلق سے انسان سے بات کی، تو خدا نے سب سے پہلے خاندان کی بات کی۔ یاد رکھیں، کسی خاندان جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ اگر ایک خاندان جو ہے وہ خدا کے احکام پر چلنے والا ہوگا، اگر ایک خاندان جو ہے وہ خدا کا خوف رکھنے والا ہوگا، تو اسی طرح وہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اس خاندان کی وجہ سے یا ان اچھے خاندانوں کی وجہ سے ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ خدا نے سب سے پہلی بات جو کی خاندان کے اندر وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے، جو اولاد ہے، وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرے۔ میرے عزیزو، باپ جو ہے اس کا بنیادی کردار ہے ایک فیملی کے اندر، کیونکہ باپ جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ مقدس پولس رسول جو ہے وہ افسیوں کے خط کے اندر اس حکم کو یا والد کی یا خاندانی سٹرکچر کو، مسیحی خاندان کے سٹرکچر کو، اس کے ماحول کو بڑا واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ کیسے ایک مسیحی خاندان جو ہے وہ خدا کے ساتھ رہے اور کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرے۔ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ افسیوں کے خط اس کے 5ویں باب اور اس کی 22ویں آیت کے اندر لکھتا ہے، اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی۔ خدا کا بندہ یہاں پر 5ویں حکم کو جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو دیا، اسے اور واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ بیوی جو ہے، ایک شوہر کی بیوی جو ہے، ایک مرد کی بیوی جو ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے تابع رہے، اپنے شوہر کی ایسے تابع رہے جیسے کہ خداوند کی۔ آگے لکھا ہے 23ویں آیت کے اندر، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ جو سر ہے اس کی ہم حفاظت بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، تو خداوند یہاں بیویوں کو تلقین کرتا ہے، خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جو ہے، کہ بیوی کا جو فرض ہے وہ اپنے شوہر کے تابع رہے۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے خدا کا کلام جو ہے وہ ایک مسیحی خاندانی سٹرکچر میں کو بیان کرتا ہے، اور اس کا ماحول جو ہے اسے کیسے بیان کرتا ہے کہ کیسا وہ ماحول ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ اولاد کو بھی یہی تلقین کرتا ہے۔ اگر ہم افسیوں کے خط اس کی 6 باب اور اس کی 1 اور 2 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے، یعنی یہ حکم ہے خدا کی طرف سے کہ اپنے ماں باپ کے تابع رہو۔ اور آگے لکھا ہے 2 آیت کے اندر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔
جو خروج کی کتاب کے اندر ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا تو وہاں جو وعدہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تیری عمر دراز ہو۔ یہاں پر مقدس پولس رسول ایک اور بات کو بیان کرتا ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو۔ ایسا شخص جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، جو اپنے والد کی تابعداری نہیں کرتا، ایسا شخص جو اپنے والد کا فرما بردار نہیں ہے تو اس کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو ہمارا آسمانی باپ ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، زبور 136 اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ بھی ہم سے بھلائی کرتا ہے، وہ بھی ہمارا بھلا چاہتا ہے اور ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی آیت کے دوسرے حصے کے اندر لکھا ہے، کیونکہ اس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے۔ یہاں پر جو شفقت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، انگلش بائبل میں اس کے لیے مرسی یعنی رحم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور بعض ترجموں کے اندر جو ہے وہ لو یعنی محبت استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی خدا کا بندہ زبور نویس بیان کرتا ہے کہ خدا کا جو رحم یا اس کی محبت جو ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان کے ساتھ خدا پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے زمینی اپنے جسمانی باپ کے تابع رہیں، اپنے جسمانی باپ کے فرما بردار رہیں، تاکہ خدا جو آسمان پر ہے یعنی ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ ہمارا بھلا کرے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، خدا جو ہے وہ بھلائی کا منبع و سرچشمہ ہے۔ خدا ہماری زندگیوں میں بھلائی پیدا کرتا ہے، وہ ہمیں ہر طرح کی مشکلوں میں سنبھالتا ہے، ہر طرح کے دکھوں میں سنبھالتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں میں ہمیں سنبھالے رکھتا ہے، اور خدا ہر طرح کے برے حالات میں ہمارا ہاتھ ہمیشہ تھامے رکھتا ہے، کیونکہ خدا ہمارا بھلا کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ ان کی زندگیوں میں خدا بھلائی پیدا کرتا ہے، لیکن اس بھلائی سے پہلے جو ہے انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کی عزت کرے۔ اولاد کے لیے یہ بات واضح اور کلیئر لکھی گئی ہے خدا کے کلام میں سے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کی فرما بردار رہے، اپنے باپ کی تابع دار رہے۔ میرے عزیزو، جو خدا کے لوگ ہیں یا خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، وہ خدا کے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، تب جا کر ان کی زندگیوں کے اندر برکت آتی ہے، تب ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، تب ان کی زندگیوں کے لیے آسمان جو اچھا خزانہ ہے خدا کی طرف سے وہ کھل جاتا ہے۔ میرے عزیزو، تابعداری کے بغیر، فرما برداری کے بغیر انسان کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام جو ہے وہ ہمیں واضح اور کلیئر بیان کرتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ کی عزت کرنی ہے، اسے اول درجہ دینا ہے، اپنی زندگیوں میں جو باپ کہے اسے ماننا ہے۔ آج کا جو دور گزر رہا ہے، آج اولاد جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے باپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہمارے باپ جو ہیں وہ پرانے دور کی باتیں کرنے والے ہیں، ہمارے باپ جو ہیں اب ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ دور جو ہے یہ بڑا ایڈوانس دور ہے۔ لیکن عزیزو، یاد رکھیں، جب تک آپ باپ کی عزت نہیں کریں گے خدا آپ کی بھلائی نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ وعدہ جو ہے عمر کی درازی کا ہے، بھلائی کا ہے۔ یہ وعدے آپ کی زندگی میں جو ہے پورے نہیں ہوتے۔ جب آپ والد کی عزت نہیں کرتے تو آپ کی برکتیں رک جاتی ہیں، آپ کے لیے آسمان بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے باپ کی عزت نہیں کی۔
میرے عزیزوں جو کوئی شخص جو ہے وہ اپنے زمینی باپ کی عزت کرتا ہے، جو کوئی شخص جو ہے اپنے جسمانی باپ کی عزت کرتا ہے، اس سے ریسپیکٹ دیتا ہے، اس سے آنر دیتا ہے، وہ زندہ خدا کی بھی عزت کرتا ہے، وہ زندہ خدا کی بھی تابعداری کرتا ہے، اس کی بھی فرما برداری کرتا ہے۔ عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں، آپ کی زندگی کے اندر ترقی آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں، تو یاد رکھیں اپنے باپ کی عزت کرنا شروع کریں خدا کے کلام کے مطابق۔ جب اسے خدا کا حکم مان کر آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنے والد کی عزت کریں گے تو خدا آپ کے لیے اپنے آسمان کو کھول دے گا، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک ترقی کا، یہ ایک خوشحالی کا، یہ ایک بحالی کا بھید ہے جسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ کئی لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، باپ نے کہا بھی ہے تو میں نے مرضی اپنی کرنی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو آپ اپنی برکتوں کے سامنے ایک بیریئر کھڑا کر لیتے ہیں۔ جب آپ نافرمانی کرتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ آپ اپنی برکتوں کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ عزیزو یاد رکھیں، خدا نے جو ہمارا آسمانی باپ ہے، اس نے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا لیکن اس نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ یاد رکھیں، اس بات کو یاد کریں کہ جب اس نے نافرمانی کی، اس نافرمانی کے سبب جو ہے اس سے دکھ اٹھانا پڑا، اور سب سے بڑا دکھ جو ہے میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ وہ آسمانی باپ، وہ خدا جو کائنات کو خلق کرنے والا ہے، اس کے ساتھ جو بات کرتا تھا، اس کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، وہ رفاقت کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ یعنی خدا جو اس کی زندگی میں بھلائی پیدا کی، جس نے، وہ خدا جس نے اسے بلیس کیا، وہ خدا جسے اس نے اس زمین کا حاکم بنایا، اس زمین کا بادشاہ بنایا، تو جب اس کی نافرمانی کی تو اس سے وہ اختیار جو ہے وہ لے لیا گیا، اس کی جو برکتیں تھیں اس نے انہیں ان کی اہمیت کو نہ جانا۔ عزیزو یاد رکھیں، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں واضح اور کلیئر طور پر خدا اپنے باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ ایک باپ جو ہے خدا کے لوگوں، وہ روحانی رہنما ہوتا ہے اپنے خاندان کے لیے۔ ایک خدا کے ساتھ چلنے والا باپ جو ہے وہ روحانی رہنما ہے، اسپرچول لیڈر ہے، اور اسپرچول لیڈر کے بغیر، روحانی رہنما کے بغیر، روحانی استاد کے بغیر آپ روحانی ترقی نہیں کر سکتے، آپ روحانی طور پر نہیں بڑھ سکتے، آپ کی روحانی رہنما جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی جب تک آپ جو ہیں وہ اپنے باپ کو بطور روحانی رہنما نہیں دیکھتے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، ایوب جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ایک کاہن کی طرح کردار ادا کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے سخت قربانیاں ادا کر رہا ہے، اور آج کا باپ جو ہے، جو خدا کے ساتھ چلنے والا باپ ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں، اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ خدا کے ساتھ چلیں۔ دوسری بات، جو باپ ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کرنے والا ہے۔ باپ جگہ جگہ پر ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ جب بھی ہم کسی جگہ پر کمزور ہوتے ہیں، بے دل ہو جاتے ہیں، تو باپ ہی وہ واحد شخصیت ہے جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ باپ جو ہے وہ خاندان کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور رول ماڈل جو ہے اس کا کردار بڑا اچھا اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ایک روحانی باپ ایک اچھا استاد ہونے کے ناطے وہ ایک رول ماڈل بھی ہے۔ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے خواب دیکھنے والا ہے۔ جب ایک باپ اپنے بچوں کو ان کی پرورش کرتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں نے ان کو اچھے سکولوں میں پڑھانا ہے، میں نے انہیں اچھا کھانا کھلانا ہے، میں نے انہیں کپڑا پہنانا ہے، اور پھر اور اس کے خواب بڑھتے ہیں جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پائلٹ بنانا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اسے ابراڈ بھیجنا ہے، اور اس سارے کام کے پیچھے باپ جو ہے وہ ایک سٹرگل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ باپ ایک مینٹور بھی ہے، ایک تربیت کرنے والا بھی ہے، ایک ناصح بھی ہے، ایک نصیحت کرنے والا بھی ہے، ایک استاد بھی ہے۔ اور میرے عزیزو میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، باپ جو ہے وہ مہیا کرنے والا ہے۔ باپ جو ہے وہ
اس گھر کی مانند ہے جس کی چھت اس کے سر پر ہوتی ہے، اس کی دیواروں پہ چھت ہوتی ہے۔ کوئی بھی گھر جب تعمیر کیا جائے، جب اس کی دیواریں کھڑی کر دی جائیں لیکن اس کے اوپر اگر چھت نہ ڈالی جائے تو وہ گھر ادھورا رہتا ہے۔ اسی طرح باپ جو ہے وہ اس چھت کی مانند ہے جو پورے گھر کو کور کیے ہوتا ہے، جو پورے گھر کو ڈھانپے ہوتا ہے، اور یہ باپ ہی ہے جو مہیا کرتا ہے اپنے گھر کی ہر ایک ضرورت کو۔ یہ باپ ہی ہے جو پورا کرتا ہے، چاہے اسے جیسی بھی سٹرگل کرنی پڑے، چاہے اسے جیسے بھی محنت کرنی پڑے، اس کا دھیان جو ہے وہ پورا اپنی اولاد پر، اپنے گھرانے پر ہوتا ہے تاکہ اس کی ہر ایک ضرورت کو پورے طور پر پورا کر سکے۔ اور میرے عزیزو، ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک باپ جو ہے وہ ایک محبت کرنے والا شوہر بھی ہوتا ہے۔ ایک محبت کرنے والا شوہر جو ہے، اگر خدا نے بیویوں کو کہا ہے کہ اپنے شوہروں کی تابع رہو، تو خدا نے شوہروں کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے بنے۔ اگر ہم افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کے 28ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کے اندر ایک بڑا خوبصورت جو ہے سٹرکچر خاندان کا بیان کیا گیا ہے کہ باپ کی اولاد نے باپ کی عزت کرنی ہے، بیوی نے اپنے شوہر کے تابع رہنا ہے، اور شوہر نے اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہمیں بیان کرتی ہیں کہ جب ایک خاندان اس طرح خدا کے کلام کے مطابق چلنے والا ہوگا تو ان کی زندگی کے اندر برکت ہوگی۔ جب کوئی خاندان اس طرح خدا کے مطابق چلنے والا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خاندان جو ہے وہ خدا کے خوف میں رہنے والا خاندان ہے۔ میرے عزیزو، کبھی بھی اس چھت کو جو آپ کے گھر کو ڈھانپے ہوئے ہے، وہ اس شخص کو جو آپ کو مہیا کرنے والا ہے، اس شخص کو جو آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والا ہے، اس شخص کو جو آپ کا روحانی رہنما ہے، روحانی استاد ہے، کبھی بھی کسی جگہ پر ڈی گریڈ نہ ہونے دیں، بلکہ ہر جگہ اس کی عزت کریں۔ عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کریں، جو وہ کہیں ان کی تابع داری کریں، ان کے ہمیشہ اپنے آپ کو ان کے تابع رکھیں تاکہ وہ خوش ہوں اور آپ کے لیے اور زیادہ برکت چاہیں۔ جب آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنے والد کی عزت کریں گے تو میرا ایمان ہے خدا اپنے آسمان کو آپ کے لیے کھولے گا اور آپ کے لیے برکتیں نازل کرے گا۔ آپ بڑھیں گے، ترقی کریں گے اور سرفرازی پائیں گے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں عزیزو، ہم دعا کریں کچھ دیر کے لیے۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف اور تمجید کرتا ہوں، ستائش کرتا ہوں۔ خدا تو جو بھلا ہے اور کوئی تو جیسا نہیں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس بڑے خوبصورت کلام کے لیے خدا، جو تو نے اپنے لوگوں سے، اپنے خادم کے وسیلہ سے کیا ہے۔ میں منت کرتا ہوں خدا، جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں آج اس کلام کو سنیں خدا، وہ برکت پائیں۔ ایسی اولادیں جو خدا اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، خدا تو ان کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرتا کہ خدا وہ اپنے والد کی عزت کرنے والے بنے، اور جو عزت کر رہے ہیں، جو فرما برداری کر رہے ہیں خدا، میں ان کے لیے اور زیادہ برکت چاہتا ہوں۔ تیرا آسمان خدا تیرے بچوں کے لیے یسوع کے نام میں کھلے خدا، ان کے راستوں سے ہر طرح کی رکاوٹیں ہٹ جائیں خدا، ان کی زندگیوں سے ہر طرح کی پریشانی یسوع کے نام میں جاتی رہیں، اور خدا یہ اپنے والدین کے تابع رہیں اور تجھ میں بڑھتے چلے جائیں۔ تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں خدا، تو نے دعا کو سنا اور قبول کیا ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔